باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے۔ ذی وقار سامعین حضرات، پیارے بھائیوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اللہ تعالیٰ کا اس بات پہ لا تعداد بے حد و حساب شکر ہے کہ جس نے یوم الفرح، یوم السرور، عید الفطر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگی میں دوبارہ نصیب کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ایسی عیدیں بار بار، 100 بار، 100 بار، 1000 بار اللہ ہمیں اپنی زندگیوں میں نصیب فرمائے۔ احباب گرامی قدر، ایک بات بڑی توجہ طلب ہے جو اہل ایمان کو بڑی لذت محسوس ہوتی ہے، اور یہ بات اہل ایمان کے لیے بڑی ہی لذت کی بات ہے کہ جب عید والا دن آتا ہے تو عید والے دن ہم سب سے پہلے اس کو فون کرتے ہیں، اس کو مبارکباد دیتے ہیں جو ہمارا سب سے پیارا ہو، جس سے ہم بہت زیادہ پیار کرتے ہوں، جس سے ہم بہت زیادہ محبت کرتے ہوں۔ ہم سب سے پہلے اسے ملنے جاتے ہیں یا سب سے پہلے اس کو فون کرتے ہیں۔ آپ احباب کتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ نے سب سے پہلے عید الفطر میں سب سے پہلے آپ نے 2 رکعت نماز پڑھ کے آپ نے ملاقات کی ہے، تو اپنے اللہ سے ملاقات کی ہے۔ یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ یہ نماز، یہ بندے اور اللہ کے درمیان ایک رابطہ ہے، ایک ملاقات ہے، تو یہ اہل ایمان کو بہت زیادہ ذائقہ دینے والی بات ہے۔ تو احباب گرامی قدر، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَهُوَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ تمہارے رب کی مغفرت بڑی وسیع ہے، تمہارے اللہ کی مغفرت بڑی بلند ہے، تمہارے اللہ کی معافی کی بخشش کی کوئی انتہا نہیں ہے، تمہارا اللہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ تو احباب گرامی قدر، یہ آج کا دن حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنے کا دن ہے۔ کائنات کا بڑا ہی بد نصیب و مسلمان ہے جس نے سارا رمضان بھی گزار دیا اور آج کا دن بھی گزار دیا، جس کو کہا جاتا ہے یوم الفرح، یوم السرور۔ یہ فرحت کا دن ہے، قلبی سکون کا دن ہے، محبتیں تقسیم کرنے کا دن ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں کائنات کا سب سے بد نصیب بندہ وہ ہے جس نے آج کے دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی نہیں مانگی۔ جو آج بھی معافی مانگنے کے بغیر چلا گیا وہ کائنات کا سب سے زیادہ محروم آدمی ہے۔ آپ جانتے ہیں ہمارا عید کا خطبہ کوئی 20 منٹ لمبا نہیں ہوتا، دعا سمیت آپ 7:15 بجے مسجد سے باہر چلے جائیں گے۔ تو احباب گرامی قدر، 2 باتیں بنیادی طور پہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، جو 2 باتیں پوری دین کی بنیاد ہیں، پورے دین اسلام کا نچوڑ ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان اور پورا عالم اسلام یہ بات چاہتا ہے کہ دنیا میں اتحاد آ جائے اور مسلمانوں کو آخرت میں کامیابی مل جائے۔
دنیا میں انسانیت کے اتحاد کے لیے اور آخرت کی کامیابی کے لیے بنیادی دو چیزیں ہیں۔ جب تک ہم ان دو چیزوں پر عمل نہیں کریں گے، نہ دنیا میں اتحاد نصیب ہوگا، نہ آخرت میں کامیابی نصیب ہوگی۔ بنیادی طور پہ دو باتیں آپ سمجھیں، اور جہاں تک یہ میرا پیغام جائے لوگوں کو یہ پیغام پہنچائیں۔ جہاں آپ بیٹھیں، جس مجلس میں آپ شریک ہوں، جس ڈیرے میں آپ بیٹھیں، جس بیٹھک میں آپ بیٹھیں، جس چوک میں آپ بیٹھیں، جس چائے والی دکان پہ بیٹھیں، یہ میرا پیغام لوگوں تک پہنچا دیں۔ میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، دنیا میں اتحاد کے لیے، فرقہ وریت کو ختم کرنے کے لیے، بریلوی، وہابی، سنی، شیعہ، فلانا بھی کافر، فلانا بھی کافر، فلانا بدعتی، فلانا مشرک، دنیا میں اتحاد کے لیے اور آخرت کی کامیابی کے لیے جب تک بنیادی دو چیزوں پر عمل نہیں ہوگا، نہ دنیا میں افراتفری، نہ اتحاد نصیب ہوگا، نہ قیامت کو انسان کو کامیابی نصیب ہوگی۔ سب سے پہلی بات جس سے انسان کو دنیا میں اتحاد نصیب ہوگا اور قیامت کو کامیابی نصیب ہوگی، وہ سب سے پہلی چیز عقیدہ توحید ہے۔ میرے پیارے بھائیو، عقیدہ سنت ہے، عقیدہ توحید ہے۔ جب تک معاشرے میں، لوگوں میں عقیدہ توحید و سنت کو نہیں اپنایا جائے گا، اس وقت تک نہ دنیا میں اتحاد نصیب ہو سکتا ہے، نہ قیامت کا دن انسان کو کامیابی نصیب ہو سکتی ہے۔ عقیدہ توحید و سنت، اس کو معاشرے میں عام کریں۔ جب تک عقیدہ توحید و سنت عام نہیں ہوگا، اس توحید پہ اکٹھے ہو جائیں، اللہ کی وحدانیت پہ اکٹھے ہو جائیں، اللہ کی توحید پہ اکٹھے ہو جائیں۔ یہ دن اللہ تعالیٰ کی توحید کا بہت بڑا دن ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا بہت بڑا دن ہے۔ آپ میری بات کو سمجھیں۔ اگر آپ بسم اللہ کی بات سے لے کے والناس کے سین تک پورے قرآن کو نہیں نہ سمجھ سکتے، آپ نبی پاک کی 10,000 صحیح حدیثوں کو نہیں نہ سمجھ سکتے، نبی پاک کی احادیث کی، دین کی ہزاروں کتابوں کو نہیں نہ سمجھ سکتے، آج آپ صرف اتنا سمجھ کے چلے جائیں، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ جس مسلمان نے آج کی تکبیر کو، جو تکبیرات آپ پڑھ رہے ہیں، آج کی تکبیرات کو جس مسلمان نے سمجھ لیا، اس مسلمان نے اللہ تعالیٰ کے عقیدہ توحید کو سمجھ لیا۔ اگر اس نے قرآن کے 30 بارے نہیں پڑھے تو کوئی بات نہیں، کسی مدرسے میں جا کے 8 سال نہیں پڑھا کوئی بات نہیں، میرے پیارے بھائیوں نبی پاک کی 10,000 حدیثوں کو نہیں پڑھا کوئی بات نہیں، سیاستہ کو نہیں پڑھا، علوم و فنون کو نہیں پڑھا کوئی بات نہیں۔ آج آپ تکبیروں کو سمجھیں، یہ تکبیریں کیا ہے؟ یہ تکبیرات اللہ کی بڑائی ہے، یہ تکبیرات عقیدہ توحید ہے۔ اللہ اکبر اللہ، میرے پاس گاڑی بھی ہے، میرے پاس قوت بھی ہے، میرے پاس طاقت بھی ہے، میرے پاس محل بھی ہے، میرے پاس کار بھی ہے، میرے پاس طاقت بھی ہے، لیکن یا اللہ سب طاقتیں نیچے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا تو ہے، سب طاقتیں تیرے لیے ہیں۔ احباب کرامی قدر، لا الہ الا اللہ، ایک طرف عید کی تکبیرات کو پڑھتے ہو اور دوسری طرف غیر اللہ کی عبادت کرتے ہو، ایک طرف عید کی تکبیریں میں کہتے ہو لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اور دوسری طرف غیر اللہ کی عبادت کرتے ہو، غیر اللہ سے سوال کرتے ہو، غیر اللہ کی نظر نیاز دیتے ہو۔ کوئی نہیں دین سمجھے تو آپ کوئی بات نہیں، بڑی بڑی کتابوں دین کو نہیں پڑھے تو کوئی بات نہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، آج کی تکبیرات کو صرف سمجھ لیں، جس بندے نے آج کی تکبیرات کو سمجھ لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو شرک سے بچا لیا اور عقیدہ توحید و سنت اللہ نے اس کے نصیب میں رکھ دیا۔ کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں ہیں، ایرے گیرے کی باتیں نہیں ہیں، عقیدہ توحید پہ اکٹھے ہو جائیں۔ آپ مجھے بتائیں، اگر عقیدہ توحید معاشرے میں عام نہیں ہوگا تو یہ جھگڑے، یہ فتنے، یہ اتحاد کبھی نہیں ختم ہو سکتا، اتحاد کبھی نہیں آ سکتا۔ دنیا میں اتحاد کے لیے اور آخرت کی کامیابی کے لیے بنیاد یہ عقیدہ توحید ہے، جس توحید کے لیے نبیوں نے مارے کھائی ہیں، جس توحید کے لیے صحابہ نے اپنے گلے کٹائے ہیں، جس توحید کے لیے صحابہ کو مارا گیا ہے۔ بنیادی ایک بات میں پوری کر چکا ہوں، اور دوسری بات کیا ہے؟ میرے اور آپ کے حبیب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے پتہ لگتا ہے، دین سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں اتحاد کے لیے، آخرت کی کامیابی کے لیے
بنیادی دوسری چیز وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، وہ نبی پاک کا طریقہ ہے، وہ نبی پاک کا عمل ہے، وہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے۔ اگر آپ دنیا میں اتحاد چاہتے ہیں اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں، عقیدہ توحید کو مضبوط کریں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور آپ کے طریقے کو مضبوط کریں۔ یہ کس چیز کی محبت ہے، یہ کس چیز کا عشق ہے کہ اگر آپ کے گھر کوئی فوت کی ہوئی ہے تو فوت کی معاملے بھی نبی پاک کے طریقے کے مطابق نہیں ہیں۔ اگر آپ کے گھروں میں کوئی خوشیاں ہیں وہ خوشیاں بھی نبی پاک کے طریقے کے مطابق نہیں ہیں۔ یہ باتیں کڑوی ہیں لیکن حلق کے اندر اتارنے والی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عقیدہ توحید کی سمجھ عطا کرے گا، عقیدہ سنت کی سمجھ عطا کرے گا۔ آج کی عید الفطر کا پیغام یہ پیغام توحید ہے، عید الفطر کا پیغام یہ پیغام سنت رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ احباب گرامی قدر، میں بس یہی بات ختم کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ دنیا میں اتحاد چاہتے ہیں، آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں، عقیدہ توحید کو اپنے گلے کی مالا بنائیں، عقیدہ توحید کو قبول کریں۔ نہیں ہم نے شرک کرنا، نہیں ہم نے بدعت کرنی، نہیں ہم نے حرام کرنا، نہیں ہم نے دین کے خلاف چلنا۔ ہم بات مانیں گے تو یا اللہ کی بات مانیں گے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں گے۔ ہر معاملے میں نبی پاک کے طریقے کو سامنے رکھیں، نبی پاک سے طریقے، نبی پاک کے طریقے جیسا کوئی بڑا طریقہ نہیں، نبی پاک کی سنت سے بڑی کوئی سنت نہیں، نبی پاک سے، نبی پاک پر جو اللہ نے دین اتارا ہے اس سے بڑا کوئی دین نہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ احباب گرامی قدر، اب کوئی آسمان سے کتاب نہیں آنی، اب کوئی آسمان سے نیا نبی نہیں آنا، اب کوئی آسمان سے نیا رسول نہیں آنا۔ دین مکمل ہو چکا ہے، اسلام مکمل ہو چکا ہے، یہ کامل اکمل دین ہے۔ اب اس میں کوئی، اگر اس میں کوئی چور دروازے سے اس دین کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا، احباب گرامی قدر وہ بدعتی ہے، لعنتی ہے، بے ایمان ہے، اس پر اللہ کے رسول کی پھٹکار ہے۔ تو احباب گرامی قدر، اگر آپ دنیا میں اتحاد چاہتے ہیں اور قیامت کی کامیابی چاہتے ہیں، دو باتیں، عقیدہ توحید و سنت اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ۔ جب تک عقیدہ توحید و سنت کو معاشرے میں عام نہیں کیا جائے گا اور نبی پاک کے طریقوں کو عام نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک معاشرے میں نہ اتحاد آ سکتا ہے اور نہ قیامت کو کامیابی مل سکتی ہے۔ آخری بات یہ ہے احباب گرامی قدر، آپ جانتے ہیں مسلمانوں کو عالمی طاقتیں، کفر طاقتیں، یہودی طاقتیں، عیسائی طاقتیں آپ کو مٹانے کے لیے اکٹھی ہو چکی ہیں۔ آپ کے قبلہ اول بیت المقدس پہ، مسجد اقصی پہ کس قدر اللہ معاف فرمائے گاجر المولی کی طرح ہماری بہنوں کو کاٹا جا رہا ہے، ہماری بچیوں کو کاٹا جا رہا ہے، ہمارے بھائیوں پہ ظلم کیے جا رہے ہیں۔ وہ ہمارے بھائی ہیں۔ اور میرے پیارے بھائیوں، آج آپ کی وساطتیں، آپ کی وساطتیں، ہم حکومت وقت کو پیغام دینا چاہتے ہیں، ہوش کے ناخن لو، ہوش کے ناخن لو۔ یہ جو سیاستیں ہیں، یہ سیاست آپ کی اپنی جگہ پہ، لیکن یہ سیاست کو اسلام کے اوپر غالب نہ کرو۔ اس سیاست سے لوگوں کی بیٹیوں کے ساتھ نہ کھیلو، لوگوں کی عزتوں کے ساتھ نہ کھیلو، لوگوں کی بچیوں کے ساتھ نہ کھیلو۔ جس طرح مسجد اقصی میں بچیوں پہ ظلم کیا جا رہا ہے، ہماری بیٹیوں پہ ظلم کیا جا رہا ہے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اسرائیل سے فلسطین کو آزاد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ، آپ کچھ نہیں نہ کر سکتے، آپ کچھ نہیں کر سکتے، تنہائی میں ان کے لیے دعا تو کر دو، رو کے اللہ سے ان کے لیے دعا تو کر دو۔ آپ دعا بھی نہیں کر سکتے ان کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو آزادی عطا فرمائے، اللہ بیت المقدس کو آزادی عطا فرمائے۔ آمین۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اے اللہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مدد فرما،
اللہ ہماری فلسطینی بہنوں کی مدد فرما، اللہ ہمارے قبلہ اول کو اسرائیل سے آزاد فرما، اللہ مسلمانوں پہ بڑے ظلم ہو رہے ہیں، اللہ ان کی مدد فرما۔ ہم تو آج اپنے بچوں میں ہیں، اپنی بیویوں میں ہیں، اپنے ماں باپ میں ہیں، آج وہ رو رہے ہیں، کرلا رہے ہیں۔ ان کی عید کیا عید ہے یار، اپنی عیدوں کی خوشیاں ان کے نام لگا دو۔ اللہ فلسطین کی مدد فرما، اسرائیل کا بیڑا غرق فرما، یہودیت کا بیڑا غرق فرما، عیسائیت کا بیڑا غرق فرما، اسلام کو غلبہ نصیب فرما، کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ ہمارے پیارے جو فوت ہو چکے ہیں، اے اللہ ان کی مغفرت فرما۔ اللہ میرے باپ سمیت اس اجتماع میں اگر کسی کا باپ نہیں، اس کے باپ کی قبر کو نور سے منور فرما۔ اگر کسی کی ماں نہیں، اللہ اس کی ماں کی قبر کو نور سے منور فرما۔ ہمارے جتنے نمازی فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کے درجے بلند فرما، نمازی عورتیں فوت ہو چکی ہیں اللہ ان کے درجے بلند فرما۔ وقت قلت کے باوجود میں نام نہیں لے سکتا، اللہ جتنے ہمارے پیارے فوت ہو چکے اللہ ان کے درجے بلند فرما۔ اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، اللہ پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما، اللہ ہماری بیٹیوں کی خیر فرما، ہماری بچیوں کی خیر فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں زندگی بھر کسی کا محتاج نہ کرنا، ہماری زکاتیں قبول فرما، ہمارے فطرانے قبول فرما، ہماری نمازیں قبول فرما، ہمارے روزے قبول فرما، اے اللہ ہماری افطاریاں قبول فرما۔ یا اللہ ہم تیری عدالت کے مانگت ہیں، فقیر ہیں، اے اللہ تو دستگیر ہے، اللہ کل شیء قدیر ہے، تو عطا کرنے والا ہے، ہم مانگنے والے ہیں، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہ جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے اے اللہ ان کی مدد فرما، اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے فوت شدگان کی مغفرت فرما۔ جتنے اجتماع میں موجود ہیں مرد و خواتین اے اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما، اے اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما۔ اللہ آج بہت بڑا معافی کا دن ہے، اللہ ہمیں معاف فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے جرموں کو معاف فرما، ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرما۔ زندگی بھر کا ہمیں پکا نمازی بڑھا، زندگی بھر کا ہمیں ذکر والا بڑھا، زندگی بھر کا اللہ ہمیں پکا سچا عبادت گزار بڑھا۔ اللہ ڈرنے والا دل نصیب فرما، رونے والی آنکھیں نصیب فرما، اللہ زندگی تقوی والی نصیب فرما، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہ تیرے بندے تیری بندیاں اللہ تیرے گھر کی طرف بیت اللہ کی طرف چہرے کر کے اللہ آپ سے مانگ رہے ہیں، اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما، اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما، اللہ کوئی خالی نہ جائے، سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ بوڑھے ماں باپ اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، تابع دار بنا، اللہ فرما بردار بنا، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔